تین باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف تین چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت۔ اور تیسری چیز وجادلہم باللتی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب ان تین چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو تین لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ تینوں لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ تینوں لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے۔ وہ تین لیول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے۔ اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے، وہ اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے۔ انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے کہ وہ اقلیت ہوتی ہے، ذہین اقلیت۔ اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا پتا۔ علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے، زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پیچا انسان۔ اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے۔ یہی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں، وحی کے آغاز سے متصلاً قبل اور وحی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مزمل اور مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے۔ اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے، چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں، جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر لیا۔ یہ کیفیت حضور کی رہی ہے، اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے۔
اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے، اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے۔ آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی، تو کیا کرتے تھے غار حرا میں؟ یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ غور و فکر، سوچ بچار کیا کرتے تھے۔ یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی جس میں آیا یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے۔ لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ رات کا کھڑا ہونا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور مدثر میں یا ایھا المدثر قم، یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ قم فانذر، یہ دن کا ہے۔ اب آپ خبردار کیجئے، دعوت دیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے۔ تو یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے،